دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک عبرت ناک کہانی ہے جو ان عورتوں کے لیے سبق ہے جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں۔ اس واقعے میں ایک عورت کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس نے اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ کہانی بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کی ہے، جہاں ایک گاؤں میں ایک نیک اور دیندار مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنی زندگی اپنے بہن بھائیوں کی پرورش میں گزار دی۔ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی بہن بھائیوں کی شادیاں کروانے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے بعد خود شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ مولوی صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایک بیوہ خاتون ان کے پاس آئیں اور درخواست کی کہ وہ ان کی بیٹی کو قرآن پڑھائیں۔ مولوی صاحب نے حامی بھر لی اور اس لڑکی نے جلد ہی قرآن پاک ختم کر لیا۔ کچھ دنوں بعد بیوہ عورت نے مولوی صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں۔ گاؤں کے لوگوں کی مرضی سے مولوی صاحب نے اس سے نکاح کر لیا۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن جلد ہی مولوی صاحب نے اپنی بیوی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ ہر وقت سجنے سنورنے میں لگی رہتی اور گھر کے کاموں پر کوئی توجہ نہ دیتی۔ مولوی صاحب نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سادگی اختیار کرے اور عبادات کی طرف توجہ دے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور مولوی صاحب کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ مولوی صاحب اپنے ہونے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بچہ نیک اور دیندار ہو، لیکن ان کی بیوی عبادت سے کوسوں دور تھی۔ مولوی صاحب نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے صحیح راستے پر لائیں، لیکن اس کی لاپرواہی انہیں بہت دکھ دیتی تھی۔ اس روز مولوی صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے وہ عصر کی نماز کے بعد جلدی گھر لوٹ آئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں۔ انہوں نے سوچا کہ مسجد آنے والے بچوں کو آج دوسرے قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ جب وہ تھکے قدموں کے ساتھ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ہمیشہ دروازہ بند رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ دل میں بوجھ لیے گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا اس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ ان کی بیوی، جسے وہ نیک اور باکردار سمجھتے تھے، گاؤں کے ایک غیر لڑکے کے ساتھ نامناسب حالت میں تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب غصے سے بے قابو ہو گئے۔ وہ لڑکا فوراً وہاں سے بھاگ نکلا، جبکہ مولوی صاحب نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تم نے میرے اعتماد اور محبت کا یہ صلہ دیا۔ تم جیسی عورتیں جہنم کا ایندھن بنتی ہیں۔ اگر مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوتی تو میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہ بناتا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب گھر سے چلے گئے اور مسجد میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ دوسری جانب اس لڑکے نے گاؤں بھر میں یہ بات ہے کہ وہ پھیلا دی کہ مولوی صاحب کی بیوی بدکردار ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ مولوی صاحب کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک روز مولوی صاحب فجر کی نماز کے بعد گھر واپس لوٹے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کی بیوی کمرے میں کتیا بن چکی تھی۔ اس کا دھڑ انسانوں جیسا تھا، لیکن چہرہ اور باقی جسم کتیا کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کی چیخ نکل گئی اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کی بیوی، جو کتیا کی شکل میں تھی، ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق سے صرف کتیا کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ یہ واقعہ جلد ہی پورے گاؤں میں پھیل گیا، اور جو بھی مولوی صاحب کے گھر آ کر یہ منظر دیکھتا، کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ مولوی صاحب کی بیوی چند گھنٹے اسی حالت میں تڑپتی رہی اور پھر موت کے منہ میں چلی گئی۔ مولوی صاحب اپنی بیوی کے لیے بہت غمزدہ تھے اور اللہ کے حضور اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ یہ واقعہ گاؤں بھر میں عبرت کا نشان بن گیا۔ ہر کوئی، خصوصاً خواتین، کانپ اٹھتی تھیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتی تھیں کہ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔